کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے اپنا آواز کو مائکرو فون کو بند رکھیں. جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر آپ سے سوال جواب کر لیے جائیں گے. تو آیت نمبر 90 سے ہم آج اسٹارٹ کریں گے سورہ انعام. تو پہلے آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے انبیاء کا ذکر پڑھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ پڑا ہے. سورج چاند اور ستارے کی پوجا نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی پوجا کی جائے گی جس نے ان کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے. وہ 18 کے 18 نبی آپ کو بتائے گئے، ان کا تعارف بھی کروایا گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی بغیر سے معال شرک کرتے تو اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کو قوت فیصلہ بھی عطا کی اور ان کو نبوت بھی عطا کی تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے عملی نمونہ بن سکے. اور فرمایا اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کا انکار کرنے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. یہاں سے دو اصطلاحات بنتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے جسے حزب الشیطان کہا جاتا ہے. اب اللہ نے یہاں فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ ہیں یعنی کہ یہ جو نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں حد اللہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے یہاں پر نسبت کی ہے اپنی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت دی. تو اللہ فرماتا ہے فبی ہدا مقتدی، تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ہدایت کی، کیونکہ اب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو یہ سمجھ لے خالق کی دی ہوئی ہدایت ہے. اور دنیاوی اعتبار سے جس طرح آپ وردی والے کا احترام کرتے ہیں اور وردی والے کی بات مانتے ہیں اس لیے کہ اس کو حکومت نے اختیار دیا ہوا ہے، اسی طرح سے ملتی جلتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کو چنا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی چنا ہے. پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے حد اللہ کہہ کر. پھر فرمایا فبی ہداہم مقتدی، یعنی کہ ان کی جو ہدایت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، اقتدے، اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ نے اقتدے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے. اسی سے قائد کا لفظ ہے کہ وہ آپ کے قائد ہے. قائد سے مراد ہے کہ یہ تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بات ایسی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے گی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے وہی دین دیا ہے جو ان تمام انبیاء کے دین کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما معکم. اور ساتھ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں اس پر تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اجر کا سوال کرنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اجر کے سوال کی نفی کی ہے کہ میں اس پہ اجرت نہیں مانگتا. تو اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھانے یا پڑھنے کی اجرت لینا حرام ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت خود سے طلب نہیں کی. اور آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ایک سردار کو دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسے 30 بکریاں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی اس پہ حصہ نکالو. بعض لوگ اس آیت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ نے حرام یا حلال کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ میں اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا. صاف اجر کا سوال نہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور اجرت اور اجرت کو حرام ہونا بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. دوسری غلط فہمی اس طرح بھی دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ جہاں بری آپ سمجھتے اسلامیات پڑھانے والے جو استاد ہیں پروفیسرز ہیں، آپ بتائیے کیا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر آ رہی ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ اسلامیات پڑھانے والے جو اسکولوں میں، سرکاری کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اسلامیات پڑھاتے ہیں، کیا ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور وہ لیتے ہیں یا نہیں؟ جی جی سر دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو قرآن مجید کا اسلامیات کا پورشن پڑھاتے ہیں ٹیچر اسکولوں میں، سرکاری کالجوں میں، سرکاری یونیورسٹیوں میں، اور اس پر وہ تنخواہ لیتے ہیں،
تو وہ تنہا درست ہے یا نہیں؟ یس سر درست ہے. صاحب ذرا درست ہے وہ اسلامیات پڑھانے کی، قرآن مجید پڑھانے کی جو تنہا لے رہے ہیں بالکل درست ہے. یہاں سے بعض نا مادیت پرست لوگ جو ہے نا وہ آج کل اس چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ جیسے مسجد کے اندر قاری حضرات ہیں یا مولوی حضرات ہیں جو مسجد کا نظام چلا، کہتے ہیں کہ ان کو تنہا نہیں لینی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تم سے سوال نہیں کرتا. تو یہ بات دونوں صورتوں میں درست نہیں. اجر کا سوال کرنا، اجرت کا سوال کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی نے آپ کو اس کے بدلے میں کوئی چیز دی ہے وہ بالکل ٹوٹلی علیحدہ چیز ہے، کوئی حرمت کی اس پہ دلیل قائم نہیں. تو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک ذکر، یہ نصیحت ہے للعالمین. یہاں پر بھی عالمین کا ذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ صرف کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ صرف کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا جو رب ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، جس نے اپنی تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر. پھر اس نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں بھی عالمین کا ذکر ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ بھی رحمت ہے للعالمین. تو لہٰذا ان ہوا الا ذکر للعالمین سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید آفاقی ہے، اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کا کوئی سرحد نہیں ہے، اس کی کوئی بارڈر نہیں ہے. دنیا جہان کا کوئی شخص بھی، وہ چاہے پیچھے کسی ڈیسینڈنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کسی فیملی سے رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے رکھتا ہو، کسی وقت بھی وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو مان کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، چاہے عمر کی کسی سٹیج پر پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر للعالمین قرار دیا ہے. فرمایا آگے وما قدر اللہ حق قدری. اچھا یہاں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پرانے رسولوں کی اقتداء کیجیے، یہ اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کا دین اور دستور جو اساسی ہے، جو بیسک دستور ہے وہ ایک ہی رہا ہے. جیسے توحید پرستی ہے، شرک سے بیزاری ہے، انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی نبی کی شریعت میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حکم بیان کرتے ہوئے اس پہ کچھ نہیں کہا، تو وہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی واجب الاتباع ہے. جس طرح قرآن مجید میں اس کی مثال ہے، جو آپ کے جسم کے حصے ہیں ان کا قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. تو یہ تورات کا اصل میں حکم ہے، جسے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا ہے العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. تو اسی طرح تورات کے اندر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ سب سے پہلے میں تیری حکم کو زندہ کرتا ہوں جسے ان لوگوں نے مردہ کر دیا. تو لہٰذا پچھلی امتوں کے اندر، پچھلی شریعتوں کے اندر جو چیز موجود رہی ہے اساسی بنیادی، وہ تمام انبیاء کی ایک ہی ہے، وہ وہی ہے توحید پرستی، شرک سے بیداری، شرک کے خلاف جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور روز آخرت پر ایمان. جو دوسری چیزیں ہیں جزوی، وہ تبدیل ہوتی رہی ہے جیسے عبادت کا طریقہ، لیکن اس کی بیسک چیز وہی ہے کہ عبادت توحید کی بنیاد پر ہوگی، شرک کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اور ذکر للعالمین سے مراد ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام کائنات کے لیے ہے، جتنے بھی لوگ کائنات کی سطح میں موجود ہیں ان سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کافی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کے خطاب ان یہودیوں کی طرف ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا صرف بغض اور اناد کی وجہ سے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. اس قالو، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، ما نافیہ ہے، انزل باب افعال ہے، انزل کہ اللہ نے نہیں نازل فرمائی علی بشر، کسی بشر پر کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا ما قدر اللہ، اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے خود کلام نہیں کرتا. تو صاحب ذرا یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وحی کو بھیجتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ تبھی ممکن ہے کہ فرشتوں کے ذریعے جو وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پہ نازل فرمائے، وہ نبی ہو. اور یہ بھی یہودی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اور بشر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ تورات کو نازل فرمایا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں، آدم کی اولاد مانتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کس پہ اتاری تھی؟ صاف ظاہر ہے اگر وہ اللہ نے اتاری تھی تو اس کی اتباع کر رہے ہیں، اور اگر وہ اللہ نے نہیں اتاری تب بھی، اور اگر اتاری نہیں ہے تو پھر اس کو یہ سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، پھر تورات کو مانتے بھی ہیں، پھر تورات کی تشریح بھی کرتے ہیں. تو اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں اور علم کی روشنی ہے
اللہ کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں وہ حواس خمسہ سے اکثر باہر کی باتیں، کچھ حواس خمسہ کے مطابق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ کے لحاظ سے، فائیو سینسز کے لحاظ سے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ اس طرح اللہ نے شمس و قمر کا ذکر کیا ہے، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں حصی مثالیں بھی ہیں، لیکن اصل قرآن مجید کا بیان ان چیزوں کے بارے میں ہے جو خواص خمسہ کی بنیاد پر حاصل نہیں کیے جا سکتے، وہ ہے آخرت کا علم۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آخرت والے دن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں چلیں گی جو دنیا میں چلتی ہیں، دنیا کا موسم اور ہے، آخرت کا موسم اور ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے پرانی وحی پر اندر بھی وہی چیزیں نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ اگر یہ تورات کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ تورات موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، یہ بھی کہ تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو بعد میں محمد رسول اللہ پہ نازل کر رہا ہے، اس کو اگر مانا جائے گا تو اس کلام کو بھی مانا جائے گا۔ دوسرا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کمبینیشن آف بشر اینڈ رسول۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ امتوں کا بڑا مسئلہ رہا ہے، ایک امت یہ کہتی ہے کہ نبی بشر ہو سکتا ہے تو رسول نہیں ہو سکتا، کچھ نے کہا کہ جی رسول ہو گیا تو بشر نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے، ایک ہے فزیکل چیز، فزیکل چیزوں کے لحاظ سے آپ تمام جانتے ہیں، اور آپ بتائیے کیا تمام انبیاء کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے کہ نہیں؟ جی جی سر، وہ تمام وہ کام کرتے تھے جو کوئی روزمرہ ضروریات زندگی کے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا اسٹمک سسٹم، ان کا سانس لینے کا سسٹم، ان کا کھانا کھانے کا سسٹم، حتیٰ کہ ان کے ازدواجی تعلقات وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کانو یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سارے انبیاء جو ہے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو کا تو خاص طور پہ ذکر کیا، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تسنیہ کا صیغہ کانا یا قلان تا، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران میں جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں آتے تو وجدہ انتہا رزقا، تو وہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھل پاتے، پھل وہ کھا رہی ہوتی، اور وہ پھل ہوتے تھے بے موسمی۔ وہ پوچھتے تھے یہ کہاں سے ہے، تو کہتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اور اسی وقت انالی کا دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اسے بہت بے موسمی پھل دیے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ تو تمام انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جعلنا لہم ازواجا و ذریہ، ہم نے تمام نبیوں کو بیویاں بھی دی ہیں اور نبیوں کو اولادیں بھی دی ہیں۔ صاف ظاہر ازدواجی تعلقات بھی قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ تمام کام بشر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر اور رسول دونوں چیزیں کہ فطری لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے، فزیکل سٹیٹ کے لحاظ سے بشر ہیں، اس طرح ہی خون دوڑتا ہے، اسی طرح ہی سانس لیتے ہیں، لیکن منصب کے لحاظ سے تمہارے برابر کے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک ہی جگہ فرما دیا ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ بشر میں تمہاری طرح کا ہوں، میری بیویاں بھی بشر ہیں، میری بیٹیاں بھی بشر ہیں، میرے بیٹے بھی بشر ہیں، میرے چچا تایا سب بشر ہیں، میری پھوپھیاں بشر ہیں، اور اس کے بعد میری خالائیں بشر ہیں، تمام میرے ساتھی بشر ہیں۔ اور فرق یہ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ آپ تمام لوگ اس چیز کو ضرور مانتے ہوں گے، اور یہ بات ویسے سمجھانے کی خاطر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کے اسٹیٹس کا فرق ہے، ایک آدمی عام ہے، ایک آدمی خاص ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ادارے کا چپڑاسی ہے اور ایک آدمی کسی آرمی کا چیف ہے، تو بتائیے وہ فزیکل اعتبار سے برابر ہیں یا نہیں؟ بتائیے۔ سر برابر نہیں ہے۔ پھر غور سے سمجھے، میں نے کہا فزیکلی برابر ہے کہ نہیں، دو ٹانگیں، دو بازو، دو فزیکلی تو آنکھیں۔ برابر ہے، لیکن معاملات کے تعداد سے برابر نہیں ہے۔ صادر آپ کہیں گے سر منصب کی وجہ سے، پوسٹ کی وجہ سے ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا، اب چپڑاسی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرح نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ بشر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بشر کو چن لیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا چن لینا، اللہ کا چوز کر لینا، یہی بہت بڑا فضل ہے اس کا، اور بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا، اور انبیاء کو چنتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھا، اور بہترین دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے بعد، ان کے دلوں کو کھولنے کے بعد، جس طرح فرمایا ربی اشرح لی صدری،
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا علم نشرح لک صدرک. اس لیے آپ جتنی مرضی تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، تمام کتابوں میں کوئی ایک جرم بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا الزام بھی ایسا نہیں ہے جو انبیاء کے بارے میں ثابت ہوا ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبیاء کو بشر بنایا فزیکلی، اور رسول بنایا ان کو سٹیٹس کے لحاظ سے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا. قل انما انا بشر مثلکم. اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے سونا بنا دیجئے، چاندی بنا دیجئے، نہریں بہا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل سبحان ربی، یہ رب کا کام ہے، وہ سونا دے، چاندی دے، نہریں بہائے. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے پاس کے کام نہیں ہے. میرے پاس کا کام کیا ہے کہ میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کی آیات پہنچانی ہے. اللہ فرماتا ہے کل من انزل الکتاب، ان سے پوچھو کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے. من انزل الکتاب، کس نے کتاب کو نازل کیا ہے. جا بھی موسیٰ، جس کو لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کتاب کو لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل فرمائی ہے، کس نے اس کو بھیجا ہے، کس نے اس کو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. ایک یہ بات. اور وہ کتاب کیا تھی، نوراً و ہدن، وہ نور بھی تھی، وہ ہدن، وہ ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق بنایا ہوا ہے. اچھا آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات جو ہے وہ آج بھی زیادہ تر وہ سکرول کی شکل میں ہے. جس طرح آج کل آپ وہ ایک رجسٹر آپ دیکھتے ہیں جس کو رنگ بائنڈنگ کہا جاتا ہے، دیکھا وہ رنگ بائنڈنگ والا؟ جی رنگ بائنڈنگ والا رجسٹر پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر. تو اس جیسے کا وہ جس جی گیدرنگ ہوتی ہے خالی رنگ ہوتا ہے، اس کے نا صفحے پھاڑنے آسان ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. تو یہ جو تورات ہے یہ سکرول کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو تورات موجود تھی وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھی بلکہ ایک علیحدہ علیحدہ اوراق کی شکل میں تھی. اور ایسی صورت میں یہودیوں کے لیے بڑا آسان تھا اس میں بددیانتی کرنا کہ صفحہ نکال دیا یا صفحے کو علیحدہ کر دیا، اور جن آیات کو چھپانا چاہتے تھے وہ ورق کو غائب کر دیتے تھے. اس طرح آپ کو پتہ رجم والی آیات والی حدیث بھی موجود ہے. اور پہلے اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اسی طرح دوسرا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ تورات کی آیات کی تفسیر اپنے منمانی سے کرنا اور اس کو تالمود کا نام دینا، پھر اسے بابلی اور یروشلی کے اندر کنورٹ کرنا. پھر ان کا ایک بہت بڑا علم تھا قبالہ علم کے تحت یہ ذائچے اور عادات بنایا کرتے تھے. عادات اور ذائچے بنانے کے بعد یہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. اور عدد کی ویلیو، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں سب سے منحوس جو عدد ہے وہ 13 کا سمجھا جاتا ہے، 13 13 اور اسی لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی نام کے لحاظ سے. آپ کو پتہ ہے بیوقوفی ہے، 12 منزلوں کے بعد اگر آپ اگلی منزل کو 14 منزلوں کا منزل نمبر 14 فلور نمبر 14 کا نام دے دو تو 14 تو نہیں بن جائے گا نا، رہے گا وہ 13 ہی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں نے نہ صرف وحی کے اندر منمانی کی بلکہ بعض اوقات وہ صفحے کو غائب کر دیتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ یہ کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو فرمایا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور وہ جو کچھ ورق تم ظاہر کر دیتے ہو اور جو زیادہ ہے وہ تم چھپا لیتے ہو. وہ زیادہ کون سے ہیں؟ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدیں موجود ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں موجود ہیں، ان کو یہ چھپا لیتے ہیں کیونکہ ان کے کام کی نہیں ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ پہلے نبی کو حکم دیا جو مسلمانوں کا نبی ہے، کائنات کا نبی ہے. فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ جو کچھ بھی ہے آپ پہ نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کسی باطنی علم کا وجود اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایسا علم نہیں جو سینہ بسینہ چلتا آیا ہو، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹن نہ ہو، اورل ہو، کہ خواب کے ذریعے، مکاشفوں کے ذریعے، الہامات کے ذریعے لوگوں تک ایسی چیز پہنچی ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی. آج بھی کوئی شخص اگر کسی عقیدے کو ثابت کرتا ہے اور وہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود نہ ہو، اور وہ یہ کہہ دے یہ اورلی مجھ تک ٹرانسفر ہوا ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ جو روایات ہیں یہ اسی سے ملتی ہے جو یہودیوں کا علم ہے قبالہ. یہ بہت بڑا ان کا علم ہے، اس کو کہتے ہیں ان کا باطنی علم، جس کے اندر وہ عادات اور ذائچوں کی شکل کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا یہ عادات اور ذائچے اور یہ لا ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی اب موجود ہے. کیوں جی ہیں موجود؟ جی سر ہیں موجود. آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اکثر 786، وہ بن جائے گا 786؟ ہاں جی قطعاً نہیں.
قطع نہیں. اور آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے, آپ نماز شروع کریں تو نماز شروع کرتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے تو کوئی عالم فتویٰ دے سکتا ہے کہ بسم اللہ کی بجائے وہ اللہ اکبر کہے کہ بسم اللہ 786 کہہ دے؟ کیا خیال ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ سر فرماتا ہے وہ بالکل نہیں، لیکن نہیں جی سر جی بالکل نہیں، لیکن گمراہی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے سینہ بسینہ ان تمام چیزوں کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھ لیا ہے. کوئی بھی کام شروع کرتے تو 786 پہلے لکھتے. جی. وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھا دیا ہے. دیکھیں نا, یہودیوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ ورقہ بعض ورقات اور آپ کو تو وہ کھول لیتے تھے جو ان کے مطلب کی باتیں تھیں, اور جو ان کے مطلب کے خلاف تھی زیادہ, دیکھ لیں تو فونا کثیرن, زیادہ کو چھپا لیتے تھے کیونکہ ان کے خلاف جاتی تھی. تو فرمایا وَعُلِّمْتُمْ, اللہ تم سکھائے گئے, ماضی مجہول ہے, تم سکھائے گئے یعنی کہ اللہ سکھانے والا, ما لم تعلموا, جو تم نہیں جانتے تھے, انتم ولا آباؤکم, تمہیں پتہ نہیں تھا, تورات کا پتہ نہیں تھا, تمہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا, تمہیں یہ احکامات کا پتہ نہیں تھا. یہ آپ بھی مانتے جب تک آدمی نہیں پڑھتا اس کو کوئی حکم معلوم نہیں ہوتے, اور آپ کو ماننا پڑتا ہے جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہوگا تو کئی ایسے احکامات ضرور آپ کی نظر میں گزرے ہوں گے جو پہلے آپ کو علم نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے. تو فرمایا تم نہیں جانتے تھے, نہ تمہارے آباء و اجداد کو پتا تھا. قل اللہ, تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں ان کو ملا میں, ثم ذرہم, تو پھر آپ زر فعل امر ہے, چھوڑ دیجئے ہم ان کو, فی حوضہم یلعبون, حوض کہتے ہیں فضول بحث کو. ایک بحث ہوتی ہے مثبت بحث کے اندر آپ کسی کنسٹرکٹیو کام پر تک پہنچتے ہیں, کسی اچھے کام تک آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن جو فضول بحث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھیل تماشے کے طور پر, اور وہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے, اس میں اخلاقیات کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتا ہے ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون, ان کو نا آپ ان کے فضول بحثوں میں پڑے کھیلتے رہیں, یہ کھیل کود کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ہوگا کیا, آخر دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت والے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیش ہو جائیں گے, ان کی کتابوں کے اندر بھی آخرت کا تصور موجود ہے, اور یہ لوگ بھی پیش ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, یقیناً بلا شک و شبہ لازمی کیا ہوگا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی سوال کرے گا, تم نے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتوں سے بھی سوال کرے گا. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. چھوڑنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے کام کو, جو آپ کا کام ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں, تاکہ یہ لوگ فضول بحث کر کے آپ کو اپنے اصل مقصد سے نہ ہٹا دیں. اور فرمایا یہ جو ھذا کتاب, یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے انزلناہ مبارکن, یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے مبارک. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے, یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, یہ مبارک ہے, پہلی صفت. اور پہلی صفت یہ کہ انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ایک یہ ہو گئی. مبارکن, یہ بابرکت ہے, یہ بابرکت کتاب ہے. تیسری صفت کے مصدق, یہ تصدیق کرنے والی ہے, الذی بین یدیہ, جو ان سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. جس طرح کے کنٹینٹس اس کے اندر ہے اسی طرح کے اس کے اندر موجود ہے, تو یہ انہیں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور یہ اس لیے والی تنذر ام القری, تاکہ آپ ڈرائیں کس کو, اہل مکہ کو. ام القری آپ کو پتہ ہے مکہ کی بستی کو کہا جاتا ہے, جس طرح کے ماڈرن چیزوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کے سینٹر کے اندر واقع ہے. ومن حولہ, اور جو اس کے ارد گرد, یعنی کہ یہ اہل مکہ ام القری بستیوں کی ماں, اس کو رہنے والے بھی ڈریں اور ان کو بھی ڈرایا جائے جو اس کے ارد گرد ہے. تو اس سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے ثابت کیا ہے کہ ایک بشر ہے, اس پر اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے اب 4 دلیلیں پیش کی ہیں کہ کتاب قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے. ایک یہ کہ یہ بابرکت ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں یہ ہدایت کو فراہم کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بنیادی تعلیمات وہی رکھی ہوئی ہیں جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھیں. دوسری بات. پھر تیسری بات یہ کہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خواب غفلت سے اٹھا دیا جائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دے دیا تھا عام انذار کیجیے, لوگوں کو ڈرائیے. اور فرمایا چوتھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی بطور نتیجہ کہ اس کتاب سے کون ہدایت پائے گا, والذین یؤمنون, جو لوگ ایمان لانے والے ہیں, جو لوگ ایمان لائیں گے آخرت پر, وہی اس پر یقین رکھیں گے, اور ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہمیں نہ صرف خواب غفلت سے ڈرائے, خواب غفلت سے اٹھائے, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگائے, اور ہم قیامت کا اقرار کریں اور قیامت کے لیے تیاری کر سکیں.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے مفسر رحمہ اللہ نے یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے پر 4 دلائل، یا آپ کو میں شو کر رہا ہوں، یا آپ بعد میں جب لیکچر سنیں یا لیکچر کو دیکھیں تو آپ کو یہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا کہ وہ کون سی 4 دلائل ہے جو یہاں پر بیان کیے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ان کی صفات کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی چیز کا کنٹینٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر کا لفظ بولا جائے تو آپ کمپیوٹر کے کنٹینٹس یا انگریڈینٹس جن سے کمپیوٹر بنتا ہے تو آپ کچھ نام لینا شروع کر دیں گے، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، سی پی یو ہے، صاف ظاہر ہے آپ بلہ بیٹ گیند تو نہیں بولیں گے۔ اب ایمان والا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آخرت کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کیسے ہوگی کہ ہم 5 بار اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں ہمارا چھوٹا رجوع ہے کہ ہم 5 بار واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی نماز کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے، ہمارا پکا ایمان ہے کہ ہمارا جس طرح ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تیرے آگے پیش ہو گئے، اپنی دکان کو چھوڑ کر تیرے آگے پیش ہو گئے، اسی طرح ہم نے قیامت والے دن بڑی پیشی کے اندر بھی تیرے آگے پیش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، انسان کا ہر سٹیپ جو ہے نا وہ اسے آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، آپ تمام لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ ہمارا ہر سٹیپ ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور 2 پہلو آپ یاد رکھیں، ایک آدمی 1 سال کے بعد برتھ ڈے مناتا ہے، اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میری مہلت کا 1 سال اور مزید کم ہو گیا، مجھے اب تیاری کرنی چاہیے، بنسبت اس کے کہ آدمی ہیپی برتھ ڈے کرے اور اس کے مقابلے پر ایک آدمی اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کرے اور اگلے سال کو بہتر بنائے۔ کون سا عمل آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دوسرا والا عمل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پیپر کا ٹائم کم ہو گیا، مزید کم ہو گیا، تو مجھے تو اپنے پیپر کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ برتھ ڈے پہ لگ گیا ہے، یہ سیلیبریشن پہ لگ گیا ہے، حالانکہ اس کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اب آگے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور بڑے ظالموں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جھوٹا نبی ہے۔ ومن اظلم، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور بہتان لگا دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلا ظالم وہ ہے جو خود بات بنائے اور اللہ کے ذمہ لگا دے، جس طرح پاکستان میں چیز بنے آپ میڈ ان جاپان کی مہر لگا دیں، آپ کے محلے میں چیز بنے آپ میڈ ان یو ایس اے کی مہر لگا دیں۔ اس آدمی نے کیا کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے اور لوگوں میں اس کو پاپولر کرنے کے لیے اور اس کو فیمس کرنے کے لیے اور اس کو مشہور کرنے کے لیے اس نے اس پہ اللہ کا نام لے لیا کہ اللہ نے فرمایا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ او قالا، یا وہ کہہ دے اوحی الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، جبکہ ولم یوحا الیہ شیء، جبکہ اس پر کوئی وحی نہ آتی ہو۔ یہ دوسرا ظالم آدمی ہے جسے آپ جھوٹا نبی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بڑے بڑے 30 دجال ہوں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جہاں یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں مسیلمہ کذاب کا نام آتا ہے، اسود انسی کا نام آتا ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ یوسف کذاب کا نام آتا ہے۔ اگر آپ گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی کو پڑھیں اس کے اندر بھی اس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اور سب سے جو اسٹرانگ اس وقت برصغیر میں آدمی وہ ہے غلام احمد قادیانی، جس نے دعویٰ کیا ہوا کہ میرے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آتی ہے جبکہ وحی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اس آدمی کو ظالم قرار دیا ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، اگر وحی آتی ہے، اللہ کے سچے نبی ہے، تو اللہ کا سچا نبی بھی وحی میں سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا سچا نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات وحی میں ایڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ حاقہ میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اگر یہ اپنی مرضی سے پیغمبر کوئی بات بنا لیتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پیغمبر کی شاہ رکھ کو کاٹ دیتے۔ تو وہی اتنی سینسٹیو چیز ہے، اگر وہی آئے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور اگر وہی نہ آئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا میرے اوپر وہی آتی ہے۔ تو یہ آدمی ظالم نمبر 2 ہے۔ سب سے بڑا ظالم پہلا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، خود بات کر کے کہتا ہے اللہ نے فرمائی ہے، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے حالانکہ وحی اس پر نہیں آتی۔ ومن قال، اور تیسرا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے سأنزل، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، اس کلام کی طرح کا کلام جو اللہ نے نازل کیا۔
یہ تیسرا ظالم بنتا ہے۔ یہ تینوں ظالم آپ یاد رکھیں، ایک کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، دوسرا کون ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، اور تیسرا کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ سکیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لفظ کو بولا ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ تو ظالموں کو جب موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے والملائکۃ، جو فرشتے ہیں وہ باسطو ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آتے ہیں۔ باسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اور قادرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا، چھوٹا کر دینا۔ جس طرح آپ پلاسٹک لے کر اس کو کھینچتے ہیں تو وہ لمبا ہو جاتا ہے، چھوڑتے ہیں تو واپس وہ نارمل حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو فرشتے ان کو ڈراتے ہیں اپنے بازو لمبے لمبے کر کے، باسطو ایدیہم، ان سے کہتے ہیں لاؤ اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکال۔ یعنی کہ یہ وہی والی چیز ہے، آپ اس کو نا تھوڑا سا شاید سمجھ سکیں۔ آپ اگر کوئی شخص اس کو گن پوائنٹ کے اوپر کہ وہ جا رہا ہو اور گن پوائنٹ پہ 2-3 آدمی پیچھے سے اس پہ گنے تان لیں، بتائیے اس کے دل کی اور ذہن کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ کیا آئیڈیا آپ کا ہے؟ وہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ تڑپ رہا ہوگا اندر سے۔ حاضر ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی آدمی کے اندر نا جب اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے سائیکو، تو اس کے دل کی دھڑکن نا وہ غیر مترتب ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جب موت آ جائے جو فائنل چیز ہے، اور فرشتے جن کو اس نے دیکھا نہیں ہے وہ پہلی دفعہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اور انتہائی خطرناک اور انتہائی زور آور فرشتے، وہ جب آگے کہیں گے نکالو اپنی جانیں، جبکہ اس نے تو 100 200 300 سال کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا ہے، یا یہ کہتا رہا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح کلام نازل کر سکتا ہوں۔ تو صاف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جب پکڑنے پر آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ الہونی، انتہائی ذلت والا عذاب۔ اس سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا نا یؤمنون بالغیب، لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں۔ عذاب قبر ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے سورہ مومن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو فرعونی ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کئی شہر ایسے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے کئی شہر نہیں دیکھے ہوئے، اس کے باوجود آپ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں جگہ امریکہ موجود ہے، فلاں جگہ نیو یارک موجود ہے، حالانکہ ساری عمر آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ کا ایمان ہوتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں دلائل مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو میڈیکل کا علم عطا کیا ہے ہمارے ذہن کو، آپ اپنے سیلز کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، میرے پلیٹلیٹس اتنے رہ گئے ہیں، میرے ریڈ سیلز اتنے رہ گئے، حالانکہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کی مشین جو ہے اس کو کوانٹیفائی کرتی ہے، اس کو ایڈ کرتی ہے، پلس کرتی ہے، بتاتی ہے اس کے اندر اتنے۔ تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جتنی بھی نیکیاں نظر نہیں آتی، دیانت امانت سچائی کہاں نظر آتی ہے؟ عذاب قبر نظر نہیں آتا ہے، کبھی اللہ دکھا بھی دیتا، نہیں آتا تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے وضاحت سے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کافروں کی کیا حالت ہوتی ہے جب فرشتے فوت کرتے ہوئے ان کو منہ پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ اب عذاب الہون، ذلت والا عذاب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر غیر حق باندھتے رہے۔ اللہ نے ایک بات فرمائی نہیں ہے اور تم کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات کا استکبار کرتے رہے، اس کی آیات کو تم نے چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو انتہائی ذلت والا عذاب دے گا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو اکیلے فرادا، اکیلے فرد، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ صاف ظاہر ہے قیامت والے دن مرنے کے بعد انسان کی بے بسی کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موت کے ساتھ ہی انسان کی اللہ کے حضور پیشی ہو جاتی ہے۔ اس پیشی کے وقت وہ اکیلا ہوتا ہے،
آپ کو معلوم ہے لوگوں نے جھوٹی سفارش کے نظریات بنائے کہ فلاں بزرگ میری سفارش کروا لے گا، فلاں نبی میری سفارش کروا لے گا، فلاں اللہ کا بیٹا میری سفارش کر دے گا. یہاں پر اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم سب اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ولی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نصیر نہیں ہوگا. موت کے بعد انسان تن تنہا قبر میں جاتا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور جس طرح پیدائش کے بعد مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ماموں بن جاتا ہے، کوئی چچا بن جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ تعلقات مرتے ساتھ ہی کٹ جاتے ہیں، اور صرف انسان کے اپنے اعمال وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں پر اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جس طرح تم پہلے پیدا کیے گئے اکیلے اکیلے تم پیدا ہوئے، اسی طرح تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ جاؤ گے. کوئی نسب، کوئی حسب، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی زور زبردستی کام نہیں آئے گی، کسی کی چٹ کام نہیں آئے گی، کسی کا پیسہ کام نہیں آئے گا. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی، خَوَّلَ يُخَوِّلُ، کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا تو دنیا میں کدھر ہے؟ بتائیے، مرنے کے بعد آدمی اپنے ساتھ کیا لے جا سکتا ہے؟ صرف جو ہم نے نیک کام یا برے کام کیے وہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں. مادی چیزیں تو جا ہی نہیں سکتی اس کے ساتھ. مادی چیزیں نہ جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. وراثت جا ہی نہیں سکتی ساتھ، لہٰذا فرمایا اپنے مکان کو وراثت بناؤ اور وراثت اپنے بچوں میں تقسیم کر دو، اپنی دولت کو تقسیم کر دو، ساتھ ہی نہیں جا سکتی. اور یہودیت اور عیسائیت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہودیت کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ کفن کے اندر جو ہے نا وہ جیب نہیں ہوتی. وہ جیب سے یہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ کفن کے اندر چونکہ جیب نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے انسان دنیا سے تنے تنہا جائے گا، وہ کوئی اے ٹی ایم کے پیسے، کوئی بینک کے پیسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. لہٰذا اکیلے تم میرے پاس آ گئے، اور جو تم نے کمایا 2 نمبر طریقے سے، غلط طریقے سے، صحیح طریقے سے، وہ تم پیچھے چھوڑا ہے. وَرَا ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ، اور ہم نہیں دیکھتے مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ تمہارے وہ سفارشی زعمتم جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا ہوا تھا، تمہارا غلط گمان تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملات میں اللہ کے شریک ہیں. یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جمہوری طور پر وزیر اعظم کے کچھ وزیر ہوتے ہیں اور وہ اس کی اسسٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اس کو کسی کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. سورہ کہف پڑھ کے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض معاملات میں بے خبری یہ ثابت کرتی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے کا علم نہیں تھا جو اللہ نے تنے تنہا کیا. مثال کے طور پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. آپ کو یاد ہوگا سورہ ہود کے اندر یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. میرے علم کا کوئی شمار اور کوئی حد نہیں ہے. میرا علم یہ ہے کہ اس بچے کو جو آپ کا بیٹا ہے یہ بچ نہیں سکتا، یہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، آپ اس کے لیے مجھ سے دعا مت کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، کہ میں نے کسی کو شریک بنایا ہوا ہے، نہ میں نے ویسے بنایا، نہ میں نے کسی کو اپنے اختیارات عطا کیے ہوئے. کوئی میرے اختیارات میں میرا شریک نہیں ہے. میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے الہ؟ کوئی الہ نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ان کا زوم ہے، ان کا گمان باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہو کی بات مان لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے یہ بالکل واضح آیات ہیں. لقد تقطع بینکم، وہ جو تمہارے درمیان جو واسطے تھے، وسیلے تھے، جو تمہارے آپس میں لنکس تھے، وہ انسٹاگرام کے ہوں، واٹس ایپ کے ہوں، یا کسی بھی اور چیز کو، فرمایا وہ کٹ گئے، رابطہ ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا. وضل عنکم، اور گم ہو گئے وہ تمام چیزیں تمہارے ذہن سے غائب ہوگی، ما کنتم تزعمون، جس کا تم گمان کیا کرتے تھے. اچھا، یہ بات آپ کو شاید سائیکولوجیکل پتا ہو کہ آپ اگر پیپرز کے مراحل سے گزرے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن میں آدمی کو آتی ہوئی چیز بھول جاتی ہے. جی سر ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، بالکل یہ ہوتا بہت ہے. دفعہ ہوتا اور سب سے بڑی ٹینشن کون سی ہے کہ قیامت والے دن جب آدمی اپنے سامنے لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے گا، تو اگر آتی ہوئی چیز بھول جاتی ہے تو جو ہے ہی نہیں وہ کیسے یاد آئے گی؟ یہاں پر تو اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوسرے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، شروع کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہاں تقطعت کا لفظ ہے، یہاں تقطع کا لفظ ہے. وہاں اسباب چونکہ جمع مکسر ہے
تو جمع مقصر کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے. فرمایا وتقطعت بہم الاسباب، پیروں اور مریدوں کے جن کی بات مانی جاتی تھی اور جو بات مانتے تھے آپس میں ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ تمام چیزیں غائب ہو جائیں گی، تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی جو تم گمان کیا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی آدمی کو سفارش کا اس طرح کا حق نہیں دیا کہ وہ ایسی اپنی مرضی کی سفارشیں کرتا رہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے، فالق الحب والنوا، وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دی ہے کہ یہ حصی مثالیں ہیں. آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے، وہ بتائیے کتنی چیزوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور کتنی دیر تک وہ پھل دیتا رہتا ہے. جی بتائیں. جی جب تک ہم اس کو پانی دیں گے، اس کی نشو و نما کا خیال رکھیں آپ گے، دیکھیں fertilizer چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا دانہ ہے، چھوٹی سی گٹھلی ہے، کتنا بڑا درخت بن گئی. اس طرح انسان چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال نکلتے ہیں، پھر اس کے اعمال دو طرح کے ہو جاتے ہیں. اگر برے اعمال کرتا ہے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے گن گاتی ہے، اخلاقی لحاظ سے اس کو یاد رکھتی ہے. یہ تمام اعمال جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ انسان پھر مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے جس طرح اس کو اس نے پہلے پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے دانوں کو اور ہر قسم کے گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. نیچے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی ساری تفسیر موجود ہے. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے. ایک ہی طرح کے پھل ہے، پھر ایک ہی زمین کے اندر ایک جگہ آم اگا دے، تھوڑی دور کے بعد امرود اگا دے، اس کے بعد کھجور. ایک ہی یس کا بماء واحد، پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں. اسی طرح آپ تمام انسان ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے تمام چیزیں ایک جیسی ہیں. قرآن ایک جیسا ہے، سورج ایک جیسا ہے، چاند ایک جیسا ہے، چیزیں ایک جیسی ہیں، طاقت اور قوت وہ بھی ایک جیسی ہے، لیکن آپ کے نتائج مختلف ہیں. کوئی 100 نمبر لے رہا ہے، کوئی 80 لے رہا ہے، کوئی 70 لے رہا ہے، کوئی اللہ کو ماننے والا ہے، کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا. تو بالکل ایسے ہی جس طرح ذائقے پھلوں کے مختلف ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے بھی محنت مختلف ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے حی من المیت، مردہ میں سے زندہ، و مخرج المیت من الحی، اور مردہ زندہ میں سے، یعنی کہ کبھی زندہ میں سے مردہ نکلتا ہے، کبھی مردے میں سے زندہ نکلتا ہے. تو اس کی کچھ حصے مثالیں موجود ہیں. جس طرح آپ انڈے سے دیکھتے مرغی نکل آتی ہے اور مرغی میں سے انڈا نکل آتا ہے، ایک تو یہ وہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات کوئی نیک آدمی ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی نافرمان ہے، اس کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی انتہائی نیک بندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی یہ دوسری دلیل ہے کہ زندہ چیز سے وہ مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ چیز سے وہ زندہ کو پیدا کرتا ہے. کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق ان دونوں کاموں پر قادر نہیں ہے. پھر یہ نیچے مفسر نے بھی لکھا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جو بے جان چیز ہے، پھر اس کی تمام ضروریات اس مٹی سے وابستہ کر دیں، پھر یہ زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں چلا جاتا ہے. اسی طرح مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں. یہ کس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں ممکن ہے اسی طرح ہی معاد ممکن ہے. اور معاد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ دوبارہ پھر آپ کو زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا ہو کر آپ سے حساب لے گا. فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، فانا توفقون، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو. بہکائے جاتے سے مراد ہے آفی کا یا فقو کو مطلب ہے کہ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جبکہ اس کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا جو تم نے سوال کیا، پھر تم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم بہک رہے ہو. یہ بات نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے. یہ ہے جی آپ کا آج کا 95 تک سبق. کیونکہ تشریح لمبی ہے لہٰذا ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں.